معزز سامعین کرام، رشتے کی پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ٹائم 12:02:29 اور 3 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ 12:02:29 اور 13 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک سنا دے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ قابۃ بدواب الملک الحی القیوم۔ شاعر کہتا ہے، ہزاروں آندھیوں کے لیے ایک ہی طوفان کافی ہے، ہزاروں آندھیوں کے لیے ایک ہی طوفان کافی ہے، کبھی بھی آزما لینا بازوؤں میں جان کافی ہے، کبھی بھی آزما لینا بازوؤں میں جان کافی ہے۔ اور برائی کی ڈگر پر کیا ہمیں دنیا چلائے گی، برائی کی ڈگر پر کیا ہمیں دنیا چلائے گی، ہماری رہنمائی کے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، ماں کے تعلق سے جو واقعی سچی ماں سے محبت کرتا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، جب تک میں گھر نہ پہنچوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، جب تک میں گھر نہ پہنچوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو علی سے محبت کرتے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور بولو مچل کے سبحان اللہ، سبحان۔ نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں، نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں، علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے، میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں، علی کے در کا بھکاری ہوں کیا سمجھتا ہے، میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں۔ آؤ میں آپ کو یہ واقعہ سناتا، پھر میں آپ سے رخصت ہو جاتا، مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا۔ اس موت کے چیپٹر سے آج تک کوئی مائیکا لال نہیں بچ پایا، موت کے چنگل سے آج تک بڑے بڑے بادشاہ نہیں بچ پائے، تم کیسے بچ پاؤ گے؟ آؤ ہم دنیا کے اندر آئے اور آنے کے بعد اپنی زندگی یوں ہی گزار کے چلے گئے، تمہاری زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، تم اور تمہاری میری کیا بساط، بڑے بڑے بادشاہ کو اس موت نے نہیں چھوڑا، موت اپنے گھر لے گئی، منو مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ آؤ میں آپ کو ملک ہندوستان کا ہی ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، چل کے بولو سبحان اللہ۔ ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ گزرا جس کا نام اکبر ہے۔ اکبر بادشاہ اپنے وقت کا بادشاہ، نڈر بادشاہ، تخت و تاج کا مالک، بڑے بڑے لشکروں سے یوں ہی لڑ جاتا، بڑے بڑے لشکروں پر ٹوٹ پڑتا تھا، بڑا نڈر بادشاہ گزرا اکبر بادشاہ، مگر سنو کسی چیز سے نہ ڈرا، تلوار سے نہ ڈرا، تیر سے نہ ڈرا، بھالے سے نہ ڈرا، اگر ڈرا تو موت سے ڈر گیا۔ سبحان اللہ، جب آئے تو کچھ لے کر کے جاؤ نا، مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکبر بادشاہ کسی چیز سے نہ ڈرنے والا بادشاہ آخر موت سے ڈر گیا۔ ایک دن کیا ہوا، اکبر بادشاہ اپنے محل کے اندر آرام فرما ہے، محل کے اندر روشنی ہو رہی ہے، چراغ جل رہے ہیں، بہترین انداز میں اپنے بستر پر سو رہا ہے، آرام فرما رہا ہے، اس کے جو سپاہی ہیں سب کے سب پہرا دے رہے ہیں۔ اکبر بادشاہ اپنے محل کے اندر آرام فرما رہا تھا، چراغ جل رہے تھے، روشنی ہو رہی تھی، محل کے اندر بہت دل لگ رہا تھا، مگر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک آندھی آئی، طوفان آئی، سارے چراغ بجھ گئے، سب ختم ہو گئے۔ اکبر بادشاہ نے دیکھا میرے محل کے سارے دیے بجھ گئے، میرے محل کے سارے چراغ بجھ گئے، محل کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب سے پہلے بہت دل لگ رہا تھا محل کے اندر، مگر جیسے ہی چراغ بجھے محل کے اندر اندھیرا ہوا، بادشاہ کا دل پریشان ہوا، بادشاہ کو قبر یاد آ گئی۔ سبحان بولو سبحان اللہ۔ اللہ۔
اکبر بادشاہ کو خبر یاد آ گئی، چراغ بجھے تو فوراً قبر کا میٹر سمجھ میں آ گیا۔ بولے یار، بادشاہ کہنے لگا، دل کے اندر سوچنے لگا، میں جس وقت اس محل کے اندر جب میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، تو چراغ جل رہے تھے، بہت دل لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی چراغ بجھے اندھیرا ہوا، اس محل کے اندر خوف مجھے کھانے لگا، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ اکبر بادشاہ کو قبر یاد آ گئی، کہنے لگا جب اس محل کے اندر چراغ جل رہے، بہت روشنی ہو رہی، میرا دل باغ باغ ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی روشنی ختم ہوئی میرا دل گھبرانے لگ گیا۔ اے بادشاہ، ایک نہ ایک دن تجھ کو بھی موت آنی ہے، اے اکبر تو بھی ایک نہ ایک دن قبر کے اندر ضرور جانا۔ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا، کوئی 50-60 سال کی زندگی میں چلا جاتا، سو تو بہت دور کی بات، پہلے ہی نکل لیتے۔ حضرات محترم، اکبر بادشاہ کہنے لگا میں کیا کروں گا، قبر کی کوئی تیاری نہیں، قبر میں جاؤں گا، منو مٹی کے اندر مجھے دفن کر دیں گے لوگ، قبر کے اندر جانے کے بعد کیا کروں گا۔ اکبر بادشاہ گھبرانے لگ گیا، پسینے میں سر بسر کپڑے ہو گئے، بادشاہ گھبرانے لگ گیا۔ ایک اس کا وزیر تھا جس کا نام بیربل تھا۔ ایک غیر مسلم کا عقیدہ بھی سنو، غیر مسلم بیربل مسلمان نہیں تھا، ہندو دھرم کا ماننے والا تھا، مگر تمہارے نبی کی شان میں کیا کہتا ہے، آؤ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بیربل نے جا کر کے بادشاہ کے حالات کو ملاحظہ فرمایا، بادشاہ کے قریب گیا، جانے کے بعد بادشاہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے، جو بادشاہ تیر سے نہیں ڈرتا تھا، جو بادشاہ بڑے بڑے لشکروں سے نہیں ڈرتا تھا، آج وہ بادشاہ ڈرا ہوا ہے، اس کے چہرے پر سربٹیں پڑی ہوئی ہے۔ بیربل نے کہا اے بادشاہ، میں نے اب سے پہلے آپ کا چہرہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں، آپ کے کپڑے پسینے میں سر بسر ہیں۔ اکبر بادشاہ کہنے لگا اے بیربل، واقعی تو سچ کہتا ہے، میں کسی لشکر سے نہیں ڈرتا، کسی تلوار سے نہیں ڈرتا، مگر سن مجھے قبر نے ڈرا دیا ہے، مجھے ملک نکیروں نے ڈرا دیا ہے، میں قبر کے اندر جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا۔ اکبر بادشاہ کہنے لگا اے بیربل، مجھے قبر یاد آ گئی، مجھے خبر یاد آ گئی۔ بیربل کہنے لگا، مائنڈیڈ آدمی تھا، دماغ کا بہت تیز آدمی، کہنے لگا یہ بتا تو کس نبی کی امت میں پیدا ہے، وہ چل کے بولو سبحان اللہ۔ بیربل کہہ رہا غیر مسلم، بتا تیرے نبی کا نام کیا ہے بادشاہ۔ اکبر بادشاہ پڑھے لکھے تھے، کہنے لگے میرے نبی کا نام سننا چاہتا، میں جس کی امت میں پیدا ہوا ان کا نام محمد رسول اللہ ہے، میں جس نبی کی امت میں پیدا ہوا اس نبی کا نام محمد ہے۔ اکبر بادشاہ سے کہنے لگا وہ بیربل، اچھا ایک بات اور بتا، تیرے نبی کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ اکبر بادشاہ کہنے لگے میرے نبی کی عمر شریف 63 سالہ ہوئی۔ اکبر بادشاہ کہنے لگا اے بیربل، تو کیوں پوچھ رہا ہے، میں قبر کے اندر جاؤں گا، مجھ سے سوال پوچھیں گے، دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے، وہ آ کر کے پوچھتے ہیں من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال پوچھتے ہیں، تو کیا پوچھ رہا ہے؟ کہنے لگا اے اکبر بادشاہ، تجھ سے قبر کے اندر 3 سوال پوچھے جائیں گے، مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر کے اندر 3 ہی سوال کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ 2 پوچھتا اللہ، 1 پوچھتا، مگر 3 ہی کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ تو ان میں بھی ہمیں اور تمہیں سنیوں کو بچانا ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ پہلا سوال قبر کے اندر، یہ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، کام آئے گی۔ پہلا سوال قبر کے اندر ہوتا ہے من ربوں کا، فرشتے آتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد کہتے ہیں بتا، بندے سے پوچھتے ہیں بتا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ اگر مسلمان ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ مگر یہ دعویٰ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہی دعویٰ یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر عیسیٰ ہیں، میرے پیغمبر موسیٰ ہیں۔ ہم سے پوچھا جائے گا تو میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ ہے۔ قبر کے اندر ایک سوال ہو گیا، دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے پوچھ اس سے اس کا دین کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے مسلمان ہوتا ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پہلے سوال کے اندر مشرک کو چھانٹ دیا اللہ نے، بت کی پوجا نہیں کرتا، سورج کی پوجا نہیں کرتا، پانی کو نہیں پوجتا، چاند سورج کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اللہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دوسرا سوال اللہ نے پوچھا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ پوچھ اس سے کہیں یہودی تو نہیں ہے، عیسائی تو نہیں ہے، پوچھ اس کا دین کیا ہے؟ مسلمان کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ کہتا ہے اب اس سے تیسرا سوال پوچھ، وہ چل کے بولو سبحان اللہ۔ دیوبندی وہابی سب
نہا کے پھنس جائیں گے۔ یہ دو سوالوں کے جواب دیں گے دیوبندی، من ربوں کا مدینوں کا، دو سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ جب تیسرا سوال پوچھا جائے گا، اور تیسرا سوال ہی سب سے اہم ہے، اس کا جواب دے دیا تو سمجھ لو جنت مل گئی۔ اس کا سوال اس کا جواب دے دیا، فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس شخص کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا۔ حضرات محترم وہابی و دیوبندی ہوگا تو وہ یہی کہے گا معاذ اللہ یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ اور اگر کسی عاشق سے پوچھا جائے گا، سنی سے پوچھا جائے گا، اور میں عاشق کی زبان میں کہوں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں، تو سنی کہے گا سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ چل کے بولو سبحان اللہ۔ سنی سے پوچھا جائے گا قبر کے اندر بتا کیا کہتا تھا دنیا کے اندر رہنے کے بعد، تو سنی تو یہی کہے گا میں تو یہی کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی۔ اور اکبر بادشاہ نے جیسے ہی کہا بالکل میری تقریر ایک دم سماپت ہو رہی ہے، میں سب جگہ سے گھما کے نہیں بلکہ مختصر کر رہا ہوں، بچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچل کے بولو سبحان اللہ۔ یہ تو بات تو بتا دوں میں تمہیں، اکبر بادشاہ نے کہا بیربل تو نے سب باتیں پوچھ لی، یہ بتا کہ تیرے نبی کی عمر کتنی ہوئی، 63 سالہ، تیرے نبی دنیا کے اندر نہیں آئے تو کیا ماحول تھا؟ اکبر بادشاہ کہنے لگا میرے نبی دنیا کے اندر نہیں آئے تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاروں طرف کفر و شرک ہو رہا۔ میرے مصطفیٰ دنیا کے اندر نہیں آئے تو چاروں طرف کفر و شرک تھا۔ اکبر بادشاہ کہنے لگا تو کیوں پوچھ رہا ہے بیربل؟ کہنے لگا بتا تو صحیح میں تیرا مسئلہ حل کر دوں گا۔ مائنڈیڈ آدمی تھا نا بیربل، کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں تھا۔ کہنے لگا تیرا مسئلہ حل کر دوں گا، بتا تیرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول کیا تھا؟ کہنے لگا بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، بیواؤں کو کمروں کے اندر بند کیا جا رہا تھا، بلکہ اسی کے شوہر کے ساتھ اس کی چتا پر لٹا کر کے جلا دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میرے نبی دنیا کے اندر نہیں آئے، بہت کچھ گڑبڑ تھا، میرے نبی دنیا کے اندر آئے، روشنی پھیل گئی۔ کہنے لگا بیربل بادشاہ، کہنے لگا بادشاہ سے بیربل اے بادشاہ اکبر گھبرا مت، ٹینشن مت لے، بالکل فری ہو جا، تجھے قبر کے اندر اندھیرا نہیں ملے گا۔ اس بات کو جیسے ہی کہا بادشاہ اکبر کہنے لگا بیربل کہنا کیا چاہتا کھل کر بول۔ کہنے لگا بیربل کہنے لگا اے سن اکبر بادشاہ سن، واقعی میں ہندو ہوں، واقعی میں مسلمان نہیں ہوں، مگر تیرے نبی کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ سن تو کہتا ہے تیرے نبی کے آنے سے پہلے کفر و شرک ہوتا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جس نبی نے 63 سالہ زندگی میں پوری دنیا کو روشن کر دیا ہو، اس نبی نے 8 سالہ زندگی میں پوری زمین کو روشن کر دیا ہوگا۔ اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس میں جو بھی اغلاط النفوس سے معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ آدھی ادھوری تقریر ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا جو میں نے کہا آپ نے سنا، جو بھی اغلاط النفوس سے معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے کالے بھائی نے اس محفل کو جس نیت سے سجایا ہے، اللہ ان کی کھیتی کے اندر بے پناہ برکت عطا فرما، اور تمام برادری کی کھیتی کے اندر بے پناہ برکت عطا فرما۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، وہ سن لو۔ نبی کی مسکراہٹ دیکھ کر عائشہ کہتی تھی، نبی کی مسکراہٹ دیکھ کر عائشہ کہتی تھی ہے میرے سرکار جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے، میرے سرکار جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے۔ کلمہ شریف پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 15 منٹ میں ہوئے، اس سے پہلے میں اٹھ گیا۔